बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब, जफर हिलाली साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ पर बात करेंगे कि मुल्क की हालात दिगरगू हैं। बढ़ती हुई महंगाई, IMF के चकरा देने वाली शराइत और आने वाले दिनों में टैक्सेस का मजीद बोझ आवाम बिलकने लगी है, जबकि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ यकजा होने लगी है। तहरीक इंसाफ को ईद उल फित्र के बाद टफ टाइम देने की तैयारी कर ली गई। सवाल ये है कि मुत्तहिदा अपोजिशन जमातों का लाहे अमल क्या होगा, इस पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर की असल शक्ल में बहाली और मास्टर प्लान से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। कराची मेगा सिटी के मयार पर पूरा नहीं उतरता, रोड सिस्टम तबाह हो चुका है। आपने पूरा शहर बेच दिया, कितना पैसा चाहिए? वजीर बल्दियात कहते हैं कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं करूंगा। मेयर कराची भी बोलते फिर रहे हैं कि हम इमारतें नहीं गिराएंगे। क्या ये लोग अदालत से जंग करना चाहते हैं? जस्टिस गुलजार के निहायत अहम रिमार्क्स पर भी तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बात करेंगे अमेरिका ईरान कशीदगी की। अमेरिका ने जंगी बेड़ा खलीज फारिस में तैनात कर दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव है। ईरान की भी जोहरी मुआहदे से अलग होने की धमकी। ईरान अमेरिका जंग का कितना इम्कान है और इस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान अपना क्या किरदार अदा कर सकता है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले करंट सिचुएशन की बात करेंगे। हारून साहब, हमने सोचा था शायद बेल आउट पैकेज मिलेगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, मगर आए रोज कीमतें भी बढ़ रही हैं, टैक्सेस भी मजीद बढ़ रहे हैं। हुकूमत इस मामले में संजीदा नजर नहीं आ रही। वो औरंगजेब आलमगीर जब डेथ बेड पे पड़ा था तो वो आपको पता है आखिरी हुक्मरान है जिसके दौर में इस्तेहकाम रहा। उसके बाद उसकी वफात के 5 साल के बाद मुग़ल सल्तनत बिखरने लगी। वो हुकूमत की रिट नाफज करना कुछ सहल नहीं होता। तो वो उसने पूछा अपने बेटे से, जो जानशीन जो था, कि क्या तुमने फ़लाँ गवर्नर को बदल दिया? उसने कहा हाँ बदल दिया। उसने कहा ये वो तो सोने का बना हुआ आदमी है और ऐसे लोगों के बल पर तो सल्तनतें चलाई जाती हैं, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कोई होगा। और फिर फ़ारसी का एक शेर पढ़ा कि बाहर लहजा बाहर साथ बाहर दम दिगरगू में शवद अहवाल आलम। हर गुजरते लम्हे के साथ दुनिया की हालत ख़राब होती जा रही। 5 साल के बाद मुग़ल सल्तनत बिखरने लगी। और फिर 1947 में, यानी हम ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी के शुरू में वो लीडर नमूदार हुआ जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, बिला वजह नहीं करता, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने हमें ये मुल्क बना के दिया। अब हम ये बिल्कुल, हमें इसका परवाह नहीं है कि मुल्क चलते कैसे हैं। यानी एक वज़ीर बल्दियात कहता है कि अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे जी। एक अपोजिशन लीडर है, वो बर वक्त जेल जाने से इनकार कर देता, वो कानून की अपनी ताबीर करता है। एक दूसरा अपोजिशन लीडर है, वो इसी पहले लीडर की तरह वो बेशुमार जाली खातों में उसके पैसे हैं, उसकी जायदादें जिसको कोई हिसाब नहीं दे सकता। हत्या के फ़ौज से उन्हें कहना पड़ा है चीफ जस्टिस गुलजार को कि भाई फलां मामले में आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कानून की अतात नहीं की जाएगी और हुकूमत की रिट नहीं होगी तो मुल्क कैसे चल सकता है? अबू राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे घरों पे हमले करेंगे, ईद के बाद नौबत यहाँ तक आ जाएगी अगर हम तहरीक नहीं चलाते, इस हुकूमत को उखाड़ नहीं फेंकते। जनाबे वाला ये आपने उस दिन करके देख लिया ना, तो कितने लोग आए और लोग इस हुकूमत से बिल्कुल नाखुश हैं, इसमें कतन कोई शुबा नहीं। बहुत बुरी टीम इन्होंने मुंतखब की। अब एक ढंग का आदमी जिसको लाए, जिसका तासुर बहुत अच्छा है शब्बर ज़ादी का, तो वो उसका बंदोबस्त ही नहीं हो रहा कि वो जाके अपनी कुर्सी पे बैठे। वो बहुत अच्छे चॉइस है, बाकी तो किसी चॉइस के लोगों ने दाद नहीं दी खल्क खुदा से, जिससे भी पूछे। तहरीक वो चलाने के अनुसार इस पे नहीं है कि अपोजिशन में कितना दमखम है। उनके में तो दमखम नज़र नहीं आ रहा, न वो दौर कोई चाहता है कि वो वापस आए। उन्हीं का किया हुआ तो हम भुगत रहे हैं। उसका इन्हिसार इस पे है कि इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। वो कहते हैं हुकूमत करना बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। आखिरी दफ़ा मक्का से मदीना लौटते हुए जनाब उमर फारूक आज़म ने सहरा में चादर बिछाई और ये अल्फाज कहे, मुझे ठीक से याद है, एक आध लफ्ज़ इधर उधर होगा, या अल्लाह मेरी उम्र बढ़ गई, मेरी रियाया फैल गई, मेरी हिम्मत टूट गई। इससे पहले कि मुझसे कोई गलती हो जाए मुझे इस दुनिया से उठा ले। ये एहसास ज़िम्मेदारी होता है
کہ عراق کہا تھا کہ عراق کے دلدلی راستوں پہ اگر کوئی خچر پھسل کے گر پڑا تو مجھے اندیشہ ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے جواب طلبی کی جائے گی، اور انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے جواب طلبی کی۔ معاملات خراب ہیں ان کی وجہ سے نہیں، بیسیکلی ان پچھلے حکمرانوں کی وجہ سے، مگر انہوں نے 8-9 مہینے میں کیا کیا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کوئی کسانوں کی مدد کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا تھا ایمرجنسی لگائیں گے، ایجوکیشنل ایمرجنسی کا وعدہ کیا، کیا انہوں نے اسپتال بہتر کیے؟ جو یہ کر سکتے تھے انہوں نے شیلٹر ہومز بنا دو وہ اسپتالوں کے باہر۔ ارے بھائی اسپتالوں میں دوائی ملنی چاہیے، کوئی ایک کام کریں، مہنگائی کے خلاف لڑیں۔ افراط زر بڑھ رہا ہے، افراط زر بڑھے گا، مہنگائی بڑھے گی، پیداوار کم ہوگی، ملازمتیں کم ہوگی، ادارے بند ہوں گے تو خلق خدا بے چین ہوگی، اور وہ نوبت آ سکتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی نہیں آئے گی، مگر یہ اگر یہ محتاط نہ ہوئے تو وہ نوبت 6 مہینے بعد، سال بعد، 1.5 سال بعد آئے گی۔ مزید کتنا وقت چاہیے ہوگا ہارون صاحب؟ یہ تو ایمرجنسی کی صورتحال تھی جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی اس ملک میں۔ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ لوگوں کا پرسیپشن جو ہے اس گورنمنٹ کے بارے میں، پرسیپشن یہ ہے کہ اچھی گورنمنٹ نہیں ہے، ان کی اکنامک پرفارمنس ویک ہے، ان کی پولیٹیکل پرفارمنس ویک ہے، ان کو کیا کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کا پرفارمنس اتنا اچھا نہیں ہے۔ مگر کیا پھر اچھا ہے ان میں؟ کبھی اس کی بھی تو ذکر کریں۔ آپ نے مجھے پوچھا کہ کتنا دیر لگے گا، میں کہتا ہوں اتنا دیر لگے گا جتنا آپ اس معاملے کو ایڈریس کریں گے امپارشلی۔ انہوں نے بڑی سیدھی طریقے سے بتا دیا کہ نقص کیا ہیں۔ اب میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ لوگوں کو تھوڑا سوچیں یہ کیا فیس کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، کتنے لوگوں نے ان کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ پڑھا ہے مجھے بتائیں؟ معاف کریے میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ۔ وہ پڑھے تو صحیح، اگر وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ان دا اسپرٹ اینڈ دا لیٹر میں انفورس ہوگا، جو ڈیموکریسی ہوگی اس ملک میں اور جو فائدہ ہوگا اس ملک میں، کبھی نہیں آئے گا کسی اور ایک سنگل پیس آف لیجسلیشن سے۔ اتنا اچھا پیس آف لیجسلیشن یہ ہے، وہ کیا ہے کہ لوکل آدمی جو ہے وہ فوراً جا کے دیکھ سکتا ہے کہ بھئی یہ لوکل کاؤنسلر نے کیا کیا، کتنے کا کیا، ٹھیک کیا، نہیں کیا، جاؤ پروٹیسٹ کرو۔ کاسٹنگ اس کا خود کر رہا ہے، وہ یہ کتنے کا آتا ہے، یہ کتنے کا آتا ہے، اور جو آدمی وہ کام کر رہا ہے، جو پیسے وصول کر رہا ہے سینٹرل گورنمنٹ سے اور جا کے وہ کام کر رہا ہے، وہ آدمی کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے، جی جی بالکل ان پیڈ مر۔ تو میں کہتا ہوں آپ کو کاش کہ یہ پولیس فورس میں بھی آ جائے، کاش کہ اس قسم کے الیکشنز پولیس میں بھی ہوں، مگر اٹس اے بگننگ۔ تو دوسری بات انہوں نے صحیح کہا، زیدی گریٹ مین، ایک آدمی کو جو آپ کے کرپٹ سے کرپٹ 3 ادارے کے بارے میں جو پیسے لیتا ہے، کدھر لیتا ہے، کیسے لیتا ہے، کیوں لیتا ہے، کدھر خرچتا ہے، اور وہ کون سے لوپ ہولز ہیں لا، وہ سب چیز جانتا ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں ہم کورٹ جائیں گے، یہ جائیں گے، وہ جائیں گے۔ اب اپوائنٹمنٹ اس کی ہو گئی ہے، کنفرم ہو گیا ہے، مگر آنرری بیسس، اس لیے کہ وہ لیگل جو ایک لیگل کانسیکوینس ہوتا ہے اس کا، جو وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے، مگر شکر ہے کہ وہ بچ گیا، شکر ہے کہ کل سے وہ کام کرنے لگے گا، اور ہمارے ٹیکسز جو ہیں، جو کلیکشن جو ہوتی بہتر ہوگی، اور جو لوگ جس طریقے سے وہ ہوتا ہے وہ بھی بہتر ہوگا۔ یہ دوسرا سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا آپ کا۔ تھرڈ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا، اسد عمر کا اپوائنٹمنٹ۔ آپ کہیں گے یار لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ کیا، مجھے بڑے لوگ نے کہا بڑا کنفیوزنگ ہو گیا سچویشن۔ بھئی اسد عمر از اے مین جو اسٹڈی کیا ہے اس کی اکنامک سچویشن، وہ مانیٹر کرے گا گورنمنٹ کی پرفارمنس، وہ بلائے گا ان کو اور وہ کہے گا ان کو یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہ پیسے کدھر خرچ ہوئے ہیں۔ وہ آدمی جو اس کو 8 مہینے تک سوچا ہے، اس کے ویوز ہیں، سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس کے ہاں وہ نہیں رہ چکا اس لیے کہ آئی ایم ایف کے شاید اس کی تعلقات اتنی اچھی نہیں تھی، شاید وہ معاملات نہیں حل کر پائے تھے جن کی ضرورت تھی آئی ایم ایف کو۔ پروبیبلی ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف نے کہا یار اس کے ساتھ مشکل، تو اگر آپ جس کے ڈونر ایجنسی کے پاس جاتے ہیں تو کم سے کم ان کی کچھ تو بات آپ نے سننا ہے، تو اس کو نکال دیا، اس کو لیا ہے جو اس وقت ان کا ہی ایک آدمی ہے۔ تو بھائی
چیلنج کرے گا اس کو اور پبلکلی پارلیمنٹ میں. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو اور مجھے پتا چلے گا وہ کیا سوال پوچھ رہا ہے اور کیا جواب مل رہا ہے. یہ کوئی ایگریکلچرلسٹ بیٹھ کے نہیں کر رہا ہے, یہ ایک آدمی جو اس کو اسٹڈی کیا ہے. لیکن ہلالی صاحب ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا اتنے مہینوں میں, کیا کیا انہوں نے؟ کیونکہ اگر اپوزیشن یکجا ہو جاتی ہے تو ٹف ٹائم تو ملے گا پی ٹی آئی کو. یہ جو قانون ہے کیا اوپر سے گر پڑے ہیں, اوپر سے ٹپک آئے ہیں اوپر سے؟ یہ قانون کس نے لایا ہے؟ یہ سٹانس کس نے لیا ہے؟ پی ٹی آئی کا لیڈر نے لیا ہے نا, پی ٹی آئی نے لیا ہے. وہ تو امپلیمنٹ جب ہوگا ہلالی صاحب اس کی امپلیکیشنز بعد میں نظر آئیں گی. پرسوں تو اس نے ایک ایکٹ دیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں آج امپلیمنٹ ہو جائے. مانے زیزی تو آج ہی آیا ہے نا, آج ہی وہ آنےسٹ ہو کے سب کو پکڑ کے سب کو جیل میں ڈال دیں, آپ پھر خوش ہوں گے؟ کا آنا وہ کام کرے گا, وہ سب معاملات کو ٹھیک کرے گا ہلالی صاحب؟ Of course, the consequences of your action. آپ نے اپوائنٹمنٹ کیا ایک آدمی کو, اب اس کو کام تو کرنے دو, اس کو بھی بیچارے کو کام کرنے دو نا بھائی. 8 مہینے ہوئے, 9 مہینے ہوئے. ٹھیک ہے, چلیے آپ کا کہنا ہے اس کو کام کرنے دو, مگر ہارون صاحب ان کو تو کام کرنے دیا جائے گا. عوام کے اوپر جو نیا بوجھ اب ٹیکسز کا آنے والا ہے, اوگرا کو نیپرا کو خود مختار کر دیا گیا ہے, کیبنٹ کچھ نہیں کر پائے گی, خان صاحب کچھ نہیں کر پائیں گے, وہ اپنی مرضی کی قیمتوں کا تعین کریں گے. گیس ہوگی, بجلی, عوام کیا کرے گی؟ میرے خیال ہے ہم ان چیزوں پہ بہت بحث کر چکے ہیں. وہ واضح ہے کہ ان کے پکچر کلیئر نہیں تھی, انہوں نے تیاری نہیں کی تھی, ورنہ پرفارمنس اتنی پور نہ ہوتی. اب ماضی کو روتے رہنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہے, قانون سازی سے نہیں ہوتا. دیکھیے مارکیٹ کمیٹیاں ہیں مثال کے طور پہ, آڑتی سارے پیسے کھا جاتا ہے, کسان کو کچھ ملتا نہیں ہے. یہ درست ہے. آپ نے اس کے لیے کوئی چیز پلان نہیں کی. ایک انہوں نے بتایا فلاں یونیورسٹی ہے, اس کا ایک پروفیسر ہے, وہ ایک پیپر لکھ رہا ہے ایگریکلچر پہ. ایگریکلچر پہ ہم جانتے ہیں مسائل کیا ہیں, جو تھوڑی بہت بھی جس نے تحقیق کی ہے. زمین ہموار نہیں ہے, پانی ضائع ہوتا ہے 90%. فواروں سے پانی دیا جائے گریجولی ہوگا وہ ویسے, لیکن ہموار ہو تو آدھا پانی پھر بھی بچ جائے گا. بیج ٹھیک نہیں ہے, وہ چھوٹے کسان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اسے پیسٹیسائڈ ملاوٹ والی ملتی ہے, مہنگی ملتی ہے. اب ان چیزوں کا اگر تدارک ہو جائے تو پیداوار بڑھ سکتی ہے, اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی. ریلوے میں ہم جانتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو پیسنجر ٹرین چلا رہے ہیں اس سے خسارہ بڑھ جائے گا, اس میں ویجیلنٹ رہنا چاہیے, اور جہاں کہیں بہتری ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. میں احتساب کے معاملے میں جو ان کا رویہ ہے عمران خان صاحب کا, اس کی تائید کرتا ہوں. صرف مجھے ایک اعتراض, احتساب کے بغیر تو کوئی معاشرہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. یہ تو ہم نہیں کہتے, یہ تو قرآن مجید کہتا ہے. زندگی کے انحصار سزا دینے پہ ہے مجرم کو, یہ قرآن مجید کہتا ہے, یہ خدا کا حکم ہے. 6000 سال پرانے جو کتبے ملے ہیں, وہ پرنس کا کیا نام تھا جو آخری پہلا جو قانون دریافت ہوا ہے, تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زندگی کے انحصار انتقام اس پہ ہے, سزا دینے پہ ہے. ٹھیک ہے جی, وہ ایگزیکٹلی قرآن کی آیت کے مطابق ہے. وہ ہمیشہ سے انسان یہ بات جانتا تھا. میرا اعتراض یہ 2 ہے. ایک یہ کہ آپ چیخو پکار کیوں کرتے ہیں عمران خان صاحب سے؟ آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. لیٹ دا نیب اینڈ کورٹس ڈو اٹ. سٹینڈ آپ کا ٹھیک ہے کہ سزا ملنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو کام ہو سکتے ہیں, حالت جنگ میں بھی لوگ کھانا کھاتے ہیں, شادی بیاہ ہوتے ہیں, گھر بنتے ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں, تعلیم جاری رہتی ہے, عدالتیں کام کرتی ہیں, اس کی طرف بھی تو کوئی توجہ ہونی چاہیے اور بہترین لوگوں کا انتخاب کیا جانا چاہیے. ہمارے پاس کوئی بہت پختہ معلومات نہیں ہیں, لیکن افواہیں ہیں کہ بھائی وہ شہباز شریف صاحب وہاں گئے, بھتیجوں کو منوا لیا, کچھ پیسے دینا چاہتے تھے, وہ مریم بگڑ گئیں اور وہ اپنا ایگری نہیں کر رہے شہباز شریف صاحب اپنے بھائی سے, اس لیے ایرریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی کھچڑی تو پک رہی ہے. لیکن مخلوق خدا کو اعتماد میں لیے بغیر اور اصولوں پہ عمل کیے بغیر اگر کوئی معاملہ ہوگا تو وہ کیری نہیں ہو سکے گا. بہرحال یہ تو نہیں واپس آنے کے, مگر عمران خان صاحب کو کوئی کام دھندا کرنا چاہیے جہاں لوگ بہت تکلیف میں ہیں, جو ریلیف دی جا سکتی ہے وہ دی جائے. دیکھیں مہنگائی بڑھے گی, ہم جانتے ہیں, انوائڈیبل ہے, لیکن یہ فری فال ڈالر پیسے کا کہ جتنا مرضی ہے افراط زر بڑھتا جائے, اس کی مدمل یہ قوم کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا, پھر آپ کو پولیس اصلاحات سے کس نے روکا ہے؟ پھر آپ کو سول سروس بہتر بنانے سے کس نے روکا ہے؟ پھر پاپولیشن کنٹرول جو اتنا بڑا خطرہ ہے, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں بتائیے؟ ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے؟ اس میں دیہات میں تو سارے کا سارا پیسے ضائع ہو جاتا ہے, شہروں میں بھی ضائع ہو جاتا ہے.
سب سے زیادہ گروتھ آبادی اضافے کی شرح پاکستان میں زیادہ، بنگلہ دیش ہم سے بہتر ہے، ایران ہم سے بدرجہ بہتر ہے، انڈیا ہم سے بہتر ہے۔ جو کام ہو سکتے ہیں وہ تو کریں نا، وہ آدمی ڈھونڈیں، وہ کام تو کرنے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے جانب چلے جاتے ہیں، بریک سے واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، مگر بات کریں گے شہر قائد کراچی کی، جو کہ میگا سٹی کے معیار پر پورا نہیں اترتا ہے۔ روڈ سسٹم تباہ ہو چکا ہے، پورا شہر بیچ دیا ہے، مزید کتنا پیسہ چاہیے؟ جسٹس گلزار کے اہم ریمارکس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہوئے۔ کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اب بات کریں گے شہر کراچی کی، اور کراچی سے ریلیٹڈ ہلالی صاحب آپ بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کراچی کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر عدالت کے جو احکامات ہیں، تجاوزات کو ہٹایا جائے، جگہ کو کھلا کیا جائے، شہر کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے، مگر ایسا نظر آتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے خیال میں کراچی کی حالت اگر آپ اور میں جاننا چاہتے ہیں تو جسٹس گلزار صاحب کا یہ جو انہوں نے ابھی ہیئرنگ کیا ہے یہ پڑھ لینا چاہیے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لینڈ مافیا ہے اور ہر قسم کا مافیا ہے، واٹر مافیا ہے، ٹرانسپورٹ مافیا ہے، ہر چیز کا۔ میں نے آج آنے کے پروگرام کے پہلے ہارون صاحب ذکر کر رہے تھے، بالکل صحیح بات ہے کہ ٹریفک بہت ہو گیا ہے۔ بھائی ٹریفک کیسے نہیں ہوگا، مگر کبھی آپ رک کے دیکھیں گاڑی کے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عموماً ایک اور یا دو۔ اس کا مطلب ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم تو ہے ہی نہیں، اور جو سسٹم ہے اس وقت اتنے برے بسز ہیں۔ میں یہ بھی ان کو کہہ رہا تھا کہ کیمرون میں اتنے برے بسز نہیں ہیں، سوڈان میں اتنے برے بسز نہیں ہیں جب وہ جتنے جس وقت کراچی کے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ آپ پتہ ہے کہ وہ گرین لائن کے بسز کو وہ آگ لگا دیتے ہیں، وہ جب پاک ہوتے ہیں ادھر جا کے پیٹرول ڈال کے ان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ مافیا، ایوری تھنگ از اے مافیا ان کراچی۔ میں کہتا ہوں میں دیتا ہوں رشوت پانی وصول کرنے کے لیے، تو کیا کریں بھائی؟ یا تو آپ وہ ٹینکر منگوائے 4-4 5-5 6-6 ہزار کا، یا آپ تھوڑا سا کم دے کے کسی کو خوش کریں تو پھر آپ کی پانی آنے لگ جاتی ہے۔ میں نے دیر از ایوری تھنگ ملٹری۔ یہ دیکھیے ملٹری کا جو بات ہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ ملٹری کا کم سے کم یہ پتہ چلتا ہے کہ 1.5 کروڑ جو ہے، جو ہر شہید شہداء جو ملتا ہے 1.5 کروڑ اس کو ان دا کورس آف ہز فیملی کو، یہ وہ کم سے کم وہ تو اس سے نکل آتا ہے۔ دیٹس دی اونلی گڈ تھنگ، مگر وہ تو اس سے نکل آتا ہے، یہ شادی ہال سے یہ وہ اچھی بہتر ہے ہلالی صاحب، یہی جو آپ نے بتائی ہے، اس کے علاوہ تو سبھی خامیاں ہی خامیاں ہیں۔ ایبسلیوٹلی صحیح ہے۔ جس طرح سے بسوں کی بھی بات کی، آپ بھی کوئی واقعہ سنا رہے تھے؟ نہیں دیکھیے ایک آدھ پہلو نہیں ہے، یہ شہر ایک دن میں برباد نہیں ہے۔ میں 66 میں پہلی دفعہ کراچی گیا تھا، مجھے یاد ہے کہ اگر 3 آدمی ہوتے تھے تو قطار لگتی تھی، اور اگر 2 آدمی بھی ہوتے تھے تو کوئی عام طور پہ معقول لوگ ہوتے تھے تو جو پہلے آیا ہوتا تو پہلے بس پہ سوار ہوتا تھا۔ شہر صاف تھا، شہر تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ کیلیفورنیا بنے گا، ایک دوسرا دنیا کا اگر کوئی کیلیفورنیا کا سب سے زیادہ ترقی کرتا ہوا علاقہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بھٹو صاحب تشریف لائے، اور ایسا لگتا ہے کہ جاگیرداروں کو کراچی شہر سے کوئی ایک طرح کی بیزاری تھی اگر نفرت نہیں تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایوب خان نے کیا کیا، آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد بھٹو صاحب کے زمانے نیشنلائزیشن ہو گئی، پھر اس کے بعد اور خرابیاں بڑھتی چلی گئیں، پھر جناب الطاف حسین کا دور آیا اور قتل و غارت شروع ہوئی بہت زیادہ۔ وہ خود کہتے تھے کہ میرے لوگوں نے جگہوں پہ قبضے کیے، چائنا کٹنگ کے اصطلاح۔ فوج پہ اعتراض ہے، اب جسٹس گلزار سپریم کورٹ کو اعتراض ہے، باقیوں کو تو چھوڑ دیں۔ ایک نعمت اللہ خان کا زمانہ ہے جس کے بارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر معمولی ترقی ہوئی۔ مصطفیٰ کمال کی پرفارمنس بھی اچھی تھی۔ نعمت اللہ خان نے ترقیاتی بجٹ کو 2 ارب سے 40 ارب پہ پہنچایا، 2 ارب سے 40 ارب پہ، اور جو وعدے نہیں کیے تھے وہ بھی کام کیے۔ مطلب گرینری کا انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، ہر یونین کونسل کو 5 لاکھ روپے دیے۔ اس کے بعد خیر مصطفیٰ کمال نے کام کیا، لیکن شہر امن چاہتا ہے،
ट्रांसपोर्ट का उन्होंने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल ठीक है, जस्टिस गुलजार ने कहा कि रेलवे, सर्कुलर रेलवे के रास्ते में रुकावटें हटाई जाएं, उसको बहाल किया जाए। अच्छा, उन्होंने मेयर पे नापसंदीदी का इजहार किया उसके रवैये पे, वो भी कहते हैं हम बिल्डिंगें नहीं गिराएंगे। कैसे नहीं गिराएंगे, कैसे नहीं गिराएंगे? फौज हो या नून लीग की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या इमरान खान की, अदालत का हुक्म कैसे नहीं मानेंगे? और अगर आप अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है आप अनार्की को दावत दे रहे हैं। आप नहीं मानेंगे तो दूसरा कौन मानेगा? सबसे पहले तो फौजियों को चाहिए कि उस हुक्म की अताअत करें लाजमन। उन्होंने इस शहर का अमन लौटाया है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी जद्दोजहद किया। उन्होंने कहा जी वो असला है उनके पास, गालमन रेलवे के सेक्रेटरी ने किसने कहा, कब्जा ग्रुप के पास। उन्होंने, जज साहब ने ठीक कहा, हमारे पास फौज है और हमारे पास रेंजर्स है। गुंडे कैसे, गुंडे क्या हुकूमत से ज्यादा ताकतवर होते हैं? सवात में कहा जाता था ना कि वो बड़े ताकतवर हैं। फिर क्या हुआ? 90 दिन में ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और सारी आबादी वापस गई। कोई पाकिस्तानी फौज से और रेंजर से और पुलिस से ताकतवर नहीं है। 95 में इसी पुलिस के जरिए ऑपरेशन किया गया था कराची में और 7 महीने के अंदर मुकम्मल अमन कायम हो गया था। जून में, मुझे याद है मैं जाता था उस जमाने में, जून में शुरू हुआ, एंड जून में, और 14 अगस्त को डबल सवारी पे पाबंदी खत्म हो गई थी। यही आईबी थी, यही पुलिस थी। एक बेहतर आदमी गया था और इंटेलिजेंस आईबी में जो लोग गए थे, जो बहुत सीनियर हैं, जिनमें से कुछ तो रिटायर हो रहे हैं, इन्हीं लोगों ने किया था। ट्रांसपोर्ट भी बेहतर बनानी होगी, सफाई भी करनी होगी। फुटपाथों पे उन्होंने, जज साहब ने कहा है कि लोगों ने कब्जा किया हुआ है, बकरे बिक रहे हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं, इवन फलाई तंजीमों को भी उन्होंने कहा इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो वो पथारेदारों से वो जो अड्डे लगा के वहां बैठे हुए हैं, पुलिस वाले भी पैसे लेते हैं। शहर का अमन बहाल हो गया है, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मगर 1.5-2 करोड़ की जितनी भी उसकी आबादी है, इतना बड़ा शहर इस तरह हालात के रहम करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। ये सब को इस हुक्म की पाबंदी करनी होगी। सबसे पहले मिलिट्री लीडरशिप को करनी चाहिए, कैंटोनमेंट्स में होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आपसे सबसे ज्यादा तवक्को की जाती है। आप कैसे कानून के खिलाफ वर्जी कर सकते हैं और आप मोहलत कैसे मांग रहे हैं? फर्ज कीजिए अदालत का कोई हुक्म आप समझते हैं कि भाई उस पर अमल करना मुश्किल है या प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं, तो इसी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। क्या अदालत उनकी बात नहीं सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? बिल्कुल सही है। दो चीज़ें मैं इलेबोरेट करना चाहता हूँ। नंबर 1, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1995 में मैं बीबी के साथ काम करता था, तो हमारी एक मीटिंग हुई थी जो डीजी रेंजर्स ने हमें ब्रीफिंग दी थी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़े बहादुरी के साथ उस वक्त लड़े थे। और इतनी बहादुरी, और बाद में जो लोग लड़े हैं पुलिस वाले, उनको चुन चुन के MQM ने मारा है, 200 आदमी, 200। मगर आपको मैं बताता हूँ, जनरल इतना पीस आ गया था कि जनरल बाबर ने मुझे कहा कि राजी साहब 2 बजे रात आप और मैं चलेंगे वॉक करने के लिए, इन द मिडल ऑफ कराची। कहता है आई विल गो अनआर्म्ड, कोई एस्कॉर्ट नहीं, आप और मैं एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी बुरी हालत है पुलिस की कि मैं सिंध क्लब से निकल रहा हूँ और एक आदमी आके कहता है सर आपकी टीवी प्रोग्राम में देता हूँ, आप चीज़ें बताते हैं, प्लीज़ ये बताएं कि हमारे पास जूते ख़त्म हो गए हैं। अब देखिए तो सही, पुलिस के, और सर हमारे को पेट्रोलिंग के लिए कोई ये पेट्रोल नहीं मिलता। मैं कहता हूँ आपको मैं बता नहीं सकता हूँ क्या निगलेक्ट हुआ है कराची पे। और मुशर्रफ ने कितने पैसे दिए कराची के लिए, कमाल को, मुशर्रफ कराची वाला, मैं तो बड़ा खुश था कि दिए, ब्रिजेस बजे $8 बिलियन $8 बिलियन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको मिले हैं। और आपको पता है उस 8 बिलियन में से, हालांकि कितना जो काम हुआ है वो सिर्फ 2 बिलियन में हुआ है, 8 बिलियन में से 80% चले गया है भाई। मैं आपको क्या बताऊं इस मुल्क के साथ क्या नहीं हुआ है। नहीं तो वो अल्ताफ, नहीं तो ये सब लोग जिम्मेदार है ना। देखिए जब जनवरी 96 में अमन मुकम्मल तौर पे बहाल हो गया तो नवाज शरीफ साहब 97 में तशरीफ़ लाए हुकूमत में, तो उन्होंने 50 करोड़ रुपए तावान के तौर पे अदा किए। किसको? तखरीब कारों को, जिनको कत्ल किया था, कातलों को, उनका तावान हुकूमत पाकिस्तान ने अदा किया। इसी तरह जरदारी साहब 90 तशरीफ़ ले गए। ये सब लोग वहाँ जाते रहे और वहाँ सर झुकाते रहे, मुशर्रफ ही ने उनकी सरपरस्ती नहीं की। इन सब के ये सब उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन एक अलार्मिंग सिचुएशन और भी जज साहिबान की तरफ से दी गई है कि कराची वाले इस वक्त आफत ज़्यादा जिंदगी गुजार रहे हैं और हो सकता है खुदा ना ख्वास्ता कोई बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा शहर कराची के अंदर।
जनाब वाला कराची टारगेट है इंडिया का। मैं बार बार कहता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वो ज़माना गुजर गया जब हर रोज़ 10 बेगुनाहों की लाशें उठती थी। लेकिन कराची अब भी उनका टारगेट है, कबायली इलाका उनका टारगेट है, बलोचिस्तान उनका टारगेट है। इसलिए कि कराची उसकी शहर है पाकिस्तान की, मिनी पाकिस्तान है। वहाँ सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं रहते, सबसे ज्यादा बलोच उस शहर में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा पश्तून कराची शहर में रहते हैं। 20-25 लाख पंजाबी वहां से रहते हैं। हमारी सराइकी बेल्ट से, मैं जनूब का रहने वाला हूं। जिस आदमी को रिस्क की तलाश होती है, एक आम अनट्रेंड वर्कर को, एक हज्जाम, एक मजदूर, एक तरखान, वो सीधा कराची का रुख करता है। ठीक है। सो कराची इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात फिर मैं कायदे आज़म का नाम लूंगा, वो जानते थे। वो गुजरात गए काठियावाड़, वो मुंबई गए, वो दिल्ली गए, वो बिजनेसमैन से मिले, उन्होंने एयरलाइन बनाई, उन्होंने अखबार निकाला, उन्होंने कारोबारी लोगों को मोटिवेट किया। ये एक दूरअंदेश मुदब्बर होता है, एक दूरअंदेश हुक्मरान होता है। और उसके बाद आने वालों ने क्या किया? उनके बाद आने वालों ने जो कुछ कायदे आज़म जो बुनियादें छोड़ गए थे, उस पर जो कुछ तामीर हुआ था, उसे बर्बाद किया। इसमें सभी का हिस्सा है। अगर ये उनका टारगेट है हिलाली साहब, तो फिर ये मकामी सियासतदान या सिंध के सियासतदान ये इस चीज़ को क्यों नहीं समझते? अगर कराची शहर टारगेट है, ये तो समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। लेकिन गनी साहब तो कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं अदालत का हुक्म नहीं मानूंगा। वो तो डट चुके हैं। माफी चाहता हूँ कतल कलाम की, वो दे दें इस्तीफा, सूरज उसी तरह निकलता रहेगा। नहीं, उसी तरह जिंदगी हरकत में रहेगी। अब ये करूं, देखिए एम्प्रेस मार्केट जो कराची में था, जब ये क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ था, बिल्कुल, तो कौन थे जो लोग इम्पैक्ट हुए थे? वो लोग इम्पैक्ट हुए थे जिन्होंने कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जाके पैसे दिए थे, जमीन के पैसे दिए थे, जिधर उन्होंने अपना ठेला और रिहाइश थी उनकी, और उसके लिए पर्ची मिली थी उनसे उनको। एक दिन एक जज आके कहता है कि 15 साल से तुम इधर रह रहे हो, ये गलत है, इलीगल है, गेट आउट द नेक्स्ट डे। एक दिन में निकलो, भागो। मैं तो जानना चाहता हूं भाई, ये तो मैं आई वॉज अगेंस्ट दैट। मैं कहता हूं अगर मैं उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में होता, मैं कहता उनको हमारा फर्ज बनता है कि एलोकेशन ऑफ लैंड दें उनको किसी और जगह, ये राइट है उनका, ट्रांसपोर्ट दें, कुछ वक्त दें, मोहलत दें। ये क्या है भाई आके? चलिए एक दिन एग्जैजरेट कर रहा हूं, थोड़े दिन की नोटिस उनको दी थी, मगर हम पाकिस्तान में तो कभी ये नोटिस कोई नोटिस ही नहीं लेता है ना। एक दिन बुलडोजर के साथ आप आ गए, क्रेन के साथ आप आ गए, आपका बच्चा सोया हुआ है, आपने कभी सोचा ही नहीं है कि इससे निकाल रहे हैं। आप बेचारे कागज लेके खड़े हुए, सर ये हमने पैसे दिए, गेट आउट। ये तरीका है आपको? तो वो तो पाकिस्तानी है ना, वो हमारे अवाम के लोग हैं। अगर गनी ने कहा कि मैं रिजाइन करूंगा, वो इसलिए नहीं किया कि उसको इमारत खूबसूरत लगती है, वो इसलिए कहा है कि ही डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इस किस्म के एक्शन। फर्ज बनता है, हारून साहब आप मुझे बताएं, पता नहीं आप बेहतर जानते हैं इन चीज़ों के, पुराने ज़माने में क्या होता था, जब आप किसी से कुछ चीज़ लेते हैं जो गरीब आदमी होता है, क्या नहीं आपका फर्ज है कि उसको कुछ दे? नहीं, बिल्कुल ठीक है, कॉम्पनसेशन दे। सर, मुतबादल तजवीज़ करना, अगर अदालत के किसी फैसले पर एतराज़ है तो अदालत ही के पास जाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिकली जो दुश्वारियां हैं आवाम को, उसका हल तलाश करना हुकूमत का काम है। बल्दिया का काम भी है, सिंध हुकूमत का भी है, मरकजी हुकूमत का भी। उसके कराची के मसाइल पेचीदा हो चुके हैं। बर्मा के लोग वहाँ हैं, श्रीलंका के लोग वहाँ हैं, ईरानी वहाँ हैं, विदाउट वीज़ा। जब इतनी पेचीदगी पैदा हो गई है तो आपको एक जामे मंसूबा बनाना होगा। कुछ चीज़ों के लिए रुपया नहीं चाहिए, एफर्ट चाहिए। मतलब पुलिस पे मेरिट पे भर्ती करने के लिए, इंटेलिजेंस बेहतर बनाने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको डिटर्मिनेशन चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए पैसा भी चाहिए, वो कराची वालों का हक है, जैसे बाकियों का हक है, उनका भी हक है। वो ज़्यादा अहम है। सनती आपका दारुल हुकूमत है, एक्सपोर्ट वहाँ से होती है, बंदरगाह वो है, उसकी अहमियत गैर मामूली, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन ये डिफाइंस तो नहीं हो सकती। ये तो नहीं आप कह सकते कि अदालत का हुक्म नहीं मानते। अदालत से आप तशरीह के लिए कह सकते हैं, अदालत माकूल बात जो है वो क्यों नहीं मानेगी? आपने कहा कि दुनिया में इससे पहले होता था जी, जब समरकंद बसा और वो अजीमुश्शान इमारतें पहली दफ़ा समरकंद में तैमूर ने बनाई, तो उसने कहा कि रास्ते साफ करने के लिए मार्केट को हटा देना ज़रूरी है, और ताजरों को उसने बेहतर दाम ऑफर किए।
جن لوگوں نے نہیں مانا کچھ عرصہ انتظار کرنے کے بعد اس نے کہا گرا دو. یہی راستہ ہے. آپ عوام، یہ حکومت عوام کے لیے ہوتی ہے، ان کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، خاص طور پر محتاج کے لیے. لیکن اگر کوئی قانون کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے طاقت کے ساتھ ہٹا دینا چاہیے. البتہ فیصلہ انصاف کی بنیاد پہ ہونے چاہیے. فیصلے انصاف کی بنیادوں پر ہی ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایران امریکہ کشیدگی سے متعلق. پاکستان غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب بات کریں گے امریکہ ایران کشیدگی کے حوالے سے. یہ کشیدگی کی وجہ کیا بنی، اس کا پہلے ہلالی صاحب بیک گراؤنڈ بتا دیتے اپنے دیکھنے والوں کو، فردر اس پر مزید بات کریں گے. پھر کشیدگی کی وجہ یہ ہے کہ 2015 میں یہ اگریمنٹ سائن ہوا. جب ٹرمپ آیا تو کہنے لگا کہ یہ اگریمنٹ میں نہیں مانتا، یہ اوباما نے کہا یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے برا اگریمنٹ امریکہ کے لیے ہو نہیں سکتا، لہٰذا میں اس اگریمنٹ کو ختم کرتا ہوں. یہ اگریمنٹ تھا کیا، یہ بھی بتائیے. یہ اگریمنٹ یہ تھا بیسکلی ہمارے کانورسیشن کے لیے اگریمنٹ یہ تھا کہ لمٹس پلیس کیے گئے تھے انریچمنٹ پہ یورینیم کے. دیکھیے یورینیم جو ہے 19-20% کے بعد جب آپ انرچ کرتے ہیں وہ ویپنز گریڈ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے وہ سویلین یوز کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو مگر افسوس یہ ہے کہ افسوس کیا میں نے فیکٹ آف لائف یہ ہے کہ جو انریچمنٹ پروسیس ہوتا ہے وہ روکنے جو کوئی نئی تیاری نہیں چاہیے آپ کو بیسکلی کہ وہ انرچ کرتے جائیں جب تک آپ ویپنز گریڈ تک آ جائے. ہم نے تو یہی کیا تھا نا. ہمارے پاس بھی سینکشن جو لگے تھے وہ اس لیے لگے تھے کہ ایک دن ان کو پتا چلا کہ مگر ہم نے اگریمنٹ نہیں سائن کیا تھا کہ ہم نے انرچ. یہ کہہ رہا ہے ٹرمپ کہ انہوں نے نہ صرف پہلے تو اس نے کہا یہ اگریمنٹ ٹھیک نہیں ہے اور پھر کہا اور اسرائیل کے کہنے پہ پھر کہا کہ یہ ایکچولی سیکرٹلی کر رہے ہیں حالانکہ ایویڈنس نہیں تھا اس کے پاس. تو اس نے کہا کہ بھئی بہتر ہے کہ یہ اگریمنٹ سے ہم نکل جائیں، اس لیے اٹس اے بگ تھریٹ. اب جب اس نے یہ کہا میں ایران پہ تھوڑا سا حیران ہوتا ہوں. بھئی تم نے 1 سال گزار دیا ٹرمپ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، میں نے اس اگریمنٹ کے انہوں نے رد کر دیا. اب انہوں نے آپ پہ پھر سینکشنز لگائے ہیں. کیا سینکشنز لگائے ہیں کہ وہ آپ کا سٹیل نہیں خریدیں گے، اکنامک سکویز ٹائٹن کیا. میں ایرانین سے پوچھنا چاہتا ہے بھائی برداشت اگر ٹرمپ کی پریزیڈنسی ختم ہو جاتی، ڈیموکریٹس نے تو اس کو سائن کیا ہے، اور اگر ڈیموکریٹس آ گیا تو وہ کہے گا جیسے یورپینز نے کہا ہے، جیسے چین اور روس نے کہا ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے غلط کیا ہے، شاید واپس اس اگریمنٹ پہ آ جاتے اور پھر سینکشنز یہ وہ جو اس وقت لگے ہوئے ہیں ان کے بینکنگ پہ، ان کے ایکسپورٹس آف آئل پہ، وہ سب ختم ہو جاتے. 2 سال کی بات ہے. ہاں آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ٹرمپ الیکشن جیت جاتا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا. مگر اب جو انہوں نے ریئیکٹ کر کے کہا ہے بس ہمارے پہ بھی اب یہ اگریمنٹ لاگو نہیں ہوتا ہے، تو یورپینز نے بھی پینک کر گئے کہ اس کے مطلب یہ ہے کہ 60 دن کے اندر اگر یورپینز نے جو امریکن سینکشنز کیا ہے ایکسپورٹ آف ایرانین آئل اور بینکنگ سینکشنز جو کی ہیں کہ وہ فارن ایکسچینج، تو اگر وہ آپ نہ ہٹائیں تو ہم پھر جو لمٹس ہوئے ہیں انریچمنٹ میں اس پہ پھر وہ ہم اس کے پابند نہیں ہوں گے. اس کے مطلب آپ ایک نیوکلیئر پاور بن سکیں گے. یہ ہمیں پتا ہے از ایگزیکٹلی واٹ یہ ٹرمپ چاہتا ہے اور اسرائیل چاہتا ہے. اب ایک نہ ایک دن آپ دیکھیں گے جو بھی ہوا، جیسے کولن پاول نے آ کے کہا یہ دیکھو ایویڈنس ہے کہ یہ میس ڈسٹرکشن کا ویپنز بنا رہے ہیں، یہ میرے پاس ہے. ایک نہ ایک دن کوئی انٹیلیجنس رپورٹ آئے گا کہ یار یہ انریچمنٹ پروسیس ادھر شروع ہو گیا ہے، یہ نیوکلیئر کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا اب پھر ان کو بام کرو. اب دیکھیے ایران کے خلاف امریکہ لینڈ اور گراؤنڈ ٹروپس کبھی نہیں بھیجے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے وجہ ہے کہ امریکہ نے بڑا سبق سیکھ گیا ہے افغانستان. اگر ویتنام میں نہیں سیکھا تھا تو اب افغانستان میں سیکھ گیا. اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. وہ بام کریں گے فرام دی ایئر، اسرائیل بھی بام کرے گا فرام دی ایئر.
اگر کوئی عرب ملک کو پرسویٹ کر لیں گراؤنڈ ٹروپس بھیجنے کے لیے مجھے نہیں پتا، مگر اتنی بامبنگ کریں گے، اتنا انٹینسو بامبنگ ہوگا اگر جنگ چھڑا، جتنا کلنٹن نے ملوسیوچ کے خلاف یوگوسلاویا میں کر کے ہی فورسڈ ہم ٹو دا ٹیبل، اور ادھر جا کے انہوں نے پھر سرنڈر کیا. ان ادر ورڈز ہر بجلی گھر، ہر برج، ہر روڈ، ہر ایئرپورٹ انٹینسو بامبنگ اگر امریکہ کرے، اور وہ کر سکتا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس خوشی سے یہ کرے گا کہ ان کے اور پیسے بنیں گے نا. جب تک ایوری مسلم پاور کو ڈسارم نہیں کر دیا، جب تک اسرائیل خوش نہیں ہوگا، جب تک امریکہ اور اسرائیل خوش نہیں ہوں گے. مگر امریکہ تو تیاری کیے بیٹھا ہے ہارون صاحب اس ساری صورتحال. بس تیاری کیا کیے بیٹھا ہے، وہ تاریخ جو ہے وہ سپر پاورز کی قبرستان بھی ہے. تیاری بہت سی سپر پاورز ہمارے سامنے، برطانیہ ختم ہوا، ہمارے سامنے روس سپر پاور نہیں رہا، فرانس نہیں رہا، تو امریکہ کی بھی باری آ سکتی ہے. وہ اسی طرح آتی ہے جب اسٹریچ آؤٹ کرتے ہیں، جب زیادہ وہ پھیلاتے ہیں پاؤں. جیسے جمی کارٹر نے کہا کہ 243 سال کی ہماری تاریخ ہے امریکہ کی، اس میں صرف 12 سال امن کے ہیں. چینیوں نے اس لیے ترقی کی کہ جب وہ اس راستے پر چلے، ترقی کے راستے پر، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جنگوں سے گریز کیا، وہ الگ تھلگ رہے. دیکھیے صرف انہوں نے آئل کے امبارگو نہیں لگایا، اس پہ تو ویویئر دے دیا تھا پریزیڈنٹ نے، اپنے اختیار استعمال کیے، انڈیا کو بھی، کچھ اور ملکوں کو بھی. کاپر پہ بھی پابندی لگا دی ہے، ایلومینیم پہ بھی پابندی لگا دی ہے. بحری بیڑا ان کا داخل ہو گیا خلیج فارس میں، اور B-52 طیارے ان کے جو ہیں وہ الرٹ پہ ہیں، جو 14,000 کلومیٹر ٹریول کر سکتے ہیں ریفیولنگ کے بغیر. میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ ایرانیوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ایک غلط کارڈ کھیلا ہے. انہوں نے جو 60 دن کی مہلت دی، انہوں نے یہ گیس کیا کہ جرمنی اور فرانس اور برطانیہ ان کی مدد کریں گے. وہ ان کی کیوں مدد کریں گے؟ ایرانیوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہر حال میں جنگ سے بچنا چاہیے. ہمارے ایٹمی پروگرام پہ بھی پابندیاں لگیں، اور اس کی وجہ سے بہت ہم پہ دباؤ آیا. ہم نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا اس کو، اور خاموشی سے اسے جاری رکھا. بھٹو صاحب کے دور میں بھی، جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی. آخر ہم نے وہ منزل حاصل کر لی جس کے بعد ہم محفوظ ہیں. ضیاء الحق نے ایک دن راجیو گاندھی سے کہا 87 میں، جب انہوں نے آرمی موو کی اور سرحدوں پہ آ گئی، کہ لائیو ایمونیشن آپ نے جاری کر دیا ہے. میں ایک سپاہی ہوں، میں جانتا ہوں لائیو ایمونیشن کب جاری کیا جاتا ہے. آپ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ ٹل گئی. ابھی ہم نے جنگ ٹالی ہے. ابھی ہماری حکومت نے بڑے تحمل اور تدبر کا مظاہرہ کیا ہے، شو آف فورس بھی کیا ہے. تو ایرانیوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہر حال میں جنگ سے بچنا چاہیے. ایک دن چینی اتنے ہی دباؤ میں تھے ارلی 60s میں، انہوں نے ایٹم بم بنایا، میزائل نصب کیے، اور یہ میسج دیا کہ آپ ہمارے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. کوریا جیسا چھوٹا سا ملک، یہ اس نے اسٹیٹ آف آرٹ میزائل بنائے، ایٹم بم بنایا، اور وہ ان سے مذاکرات کرنا پڑ رہے ہیں. وہ کون سا شہر ہے ہلالی صاحب جس کے بارے میں وہ کہتا ہے، شمالی کوریا کا جو سربراہ ہے، کہ وہ تو میرے نشانے پہ ہے. قومیں اپنی حفاظت طاقت سے کر سکتی ہیں، لیکن اس کا راستہ یہ ہے کہ جب تک وہ قوت حاصل نہیں کر سکتی، وہ جنگ سے اوائڈ کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں، بہتر ڈپلومیسی کا مظاہرہ کریں، اور جب وہ طاقت حاصل کر لیں اور فیئر کا بیلنس قائم کر سکیں تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے. ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ برٹش جب آئے تھے ایران کے اندر، انہوں نے روزویلٹ جب ایران کو ٹیک اوور کرنا کیا، جب مصدق پرائم منسٹر تھا، تو ان کو رجیم چینج چاہیے. یہ سمجھتے ہیں رجیم چینج چاہیے، یہ سمجھتے ہیں کہ ملا سے لوگ تنگ آ گئے ہیں. ایسے ادھر لوگ ہیں جو اگر امریکہ کی سپورٹ، اور اگلا الیکشن وہ جیتنا چاہتے ہیں. پاکستان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اس لیے شہید کیے گئے تھے کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا امریکی مہرہ بننے سے مصدق کے خلاف. اب بھی ہماری پالیسی یہی ہے، پالیسی یہی ہونی چاہیے. پروگرام بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.